لیکن پھر ایک ایسی چیز ہوئی جس نے پورا منظر بدل کر رکھ دی۔ اچانک دائیں جانب نصب انجن میں غیر معمولی خرابی پیدا ہوئی۔ کاکپٹ میں الارم بجنے لگے، سرخ روشنیاں جل اٹھیں۔ چند سیکنڈ پہلے جو ماحول پرسکون تھا اب وہاں تشویش پھیلنے لگی تھی۔ خطرے کی پہلی گھنٹی جیسے ہی بجی، پائلٹس نے فوراً صورتحال کا جائزہ لیا۔ پائلٹس تجربہ کار تھے، وہ جانتے تھے کہ انجن کی خرابی ہمیشہ حادثے کا سبب نہیں بنتی۔ کئی بار ایک انجن بند ہونے کے باوجود طیارہ محفوظ لینڈ کر سکتا ہے، مگر اس بار صرف انجن کا مسئلہ نہیں تھا۔ خرابی تیزی سے بڑھ رہی تھی، جہاز کی رفتار کم ہونے لگی، پہاڑوں کے درمیان سرد ہوا چل رہی ہے۔ آسمان پر شام کے سائے گہرے ہو رہے ہیں اور ہزاروں فٹ کی بلندی پر ایک طیارہ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ مسافروں کے لیے یہ ایک عام سفر تھا، کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ چند منٹ بعد یہی سفر پاکستان کی تاریخ کے المناک ترین فضائی حادثوں میں تبدیل ہونے والا ہے۔ اس طیارے میں موجود ایک مسافر ایسا بھی تھا جس کی آواز سے لاکھوں لوگ واقف تھے، ایک ایسا شخص جس نے موسیقی کی دنیا کی شہرت چھوڑ کر دین کی راہ اختیار کر لی تھی۔ وہ شخص تھا جنید جمشید۔ لیکن نہ جنید جمشید جانتے تھے اور نہ دوسرے 46 افراد کہ ان کی زندگی کے آخری 15 منٹ شروع ہو چکے ہیں۔ وقت تقریباً دوپہر کا تھا، چترال کا موسم صاف تھا۔ PIA کی فلائٹ 661 معمول کے مطابق اسلام آباد کے لیے تیار کھڑی تھی۔ یہ ایک ATR-42 طیارہ تھا، ایک ایسا جہاز جو سالوں سے پاکستان کے مختلف روٹس پر پرواز کر رہا تھا۔ مسافر اپنی نشستوں پر بیٹھ چکے تھے، کسی نے کھڑکی سے تصویریں بنائیں تو کسی نے گھر فون کیا اور کوئی واپسی کے منصوبے بنا رہا تھا، اور کچھ لوگ خاموشی سے سفر کا لطف لے رہے تھے۔ انہی مسافروں میں جنید جمشید اور ان کی اہلیہ بھی موجود تھیں۔ دوپہر 3:50 پر طیارہ رن وے پر دوڑا اور چند لمحوں بعد فضا میں بلند ہو گیا۔ سب کچھ معمول کے مطابق تھا، کسی خطرے کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ پرواز کو کچھ وقت گزر چکا تھا، جہاز تقریباً 17,000 فٹ کی بلندی پر تھا۔ کیبن میں سکون تھا، مسافر آرام سے بیٹھے تھے، عملہ معمول کی ذمہ داریاں ادا کر رہا تھا۔ پائلٹس کاکپٹ میں تمام آلات پر نظر رکھے ہوئے تھے، لیکن پھر ایک ایسی چیز ہوئی جس نے پورا منظر بدل کر رکھ دی۔ اچانک دائیں جانب نصب انجن میں غیر معمولی خرابی پیدا ہوئی۔ کاکپٹ میں الارم بجنے لگے، سرخ روشنیاں جل اٹھیں۔ چند سیکنڈ پہلے جو ماحول پرسکون تھا اب وہاں تشویش پھیلنے لگی تھی۔ خطرے کی پہلی گھنٹی جیسے ہی بجی، پائلٹس نے فوراً صورتحال کا جائزہ لیا۔ پائلٹس تجربہ کار تھے، وہ جانتے تھے کہ انجن کی خرابی ہمیشہ حادثے کا سبب نہیں بنتی۔ کئی بار ایک انجن بند ہونے کے باوجود طیارہ محفوظ لینڈ کر سکتا ہے، مگر اس بار صرف انجن کا مسئلہ نہیں تھا۔ خرابی تیزی سے بڑھ رہی تھی، جہاز کی رفتار کم ہونے لگی، کنٹرول برقرار رکھنا تقریباً ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ پائلٹس ایک کے بعد ایک چیک لسٹ مکمل کر رہے تھے، لیکن حالات ان کے قابو سے تیزی سے باہر جا رہے تھے۔ کچھ لمحوں بعد ایئر ٹریفک کنٹرول کو پیغام بھیجا گیا۔ یہ ایک مختصر پیغام تھا، مگر اس کے پیچھے چھپا مطلب انتہائی خطرناک تھا۔ طیارہ اب ایمرجنسی صورتحال کا شکار تھا۔ اب اسلام آباد ایئرپورٹ پر بھی ہلچل شروع ہو گئی، وہاں بے چینی بڑھنے لگی۔ کنٹرول ٹاور کے اہلکار مسلسل جہاز کی پوزیشن مانیٹر کر رہے تھے، سب کی نظریں ریڈار سکرین پر جمی تھی۔ ہر گزرتا لمحہ اضطراب بڑھا رہا تھا۔ مسافروں کو احساس ہونا شروع ہو گیا۔ ابتدا میں شاید کسی نے کچھ محسوس نہ کیا ہو، لیکن اب صورتحال بہت بدل چکی تھی۔ جہاز غیر معمولی انداز میں حرکت کر رہا تھا۔ کچھ مسافروں نے کھڑکی سے جب باہر دیکھا تو وہ حیران رہ گئے، وہ پہلے سے بھی زیادہ ڈر گئے۔ کچھ نے ایک دوسرے کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ فضا میں ایک عجیب سی خاموشی پھیل چکی تھی، وہ خاموشی جو اکثر کسی بڑے طوفان سے پہلے آتی تھی۔ لوگ جہاز کی غیر معمولی حرکت سے سہم گئے تھے، ڈر گئے تھے۔ اب جہاز اپنی بلندی کھو رہا تھا۔ تیزی سے پائلٹس مسلسل کوشش کر رہے تھے کہ طیارے کو قابو میں رکھا جائے، لیکن رفتار خطرناک حد تک کم ہونا شروع ہو چکی تھی۔ ہوا میں رہنے کے لیے رفتار ضروری ہوتی ہے، اور جب رفتار کم ہونے لگے تو طیارہ اسٹال کی کیفیت میں جا سکتا ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کا ہر پائلٹ خوف رکھتا ہے۔ اب پہاڑ اور زمین تیزی سے قریب آ رہے تھے۔ کاکپٹ میں الارمز مسلسل بج رہے تھے، ہر آواز ایک نئی وارننگ تھی، ہر سیکنڈ ایک نئی آزمائش تھی۔ پائلٹس جانتے تھے
کہ وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن وہ ہار ماننے کو تیار نہیں تھے۔ وہ آخری لمحے تک لڑتے رہے۔ جہاز اب مکمل طور پر غیر مستحکم ہو چکا تھا۔ کچھ لوگوں نے بعد میں بتایا کہ انہوں نے آسمان میں ایک طیارہ دیکھا جو غیر معمولی انداز میں نیچے آ رہا تھا۔ بعض لوگوں نے دھواں بھی دیکھا، لیکن زمین پر موجود کسی شخص کو معلوم ہی نہیں تھا کہ چند لمحوں بعد آخر ہونے کیا والا ہے۔ شام 4:42 پر پہاڑی علاقے کے اوپر فضا بالکل خاموش ہو چکی تھی، اور پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا، اتنا شدید کہ آس پاس کے علاقوں میں آواز سنی گئی۔ فلائٹ 661 زمین سے ٹکرا چکی تھی۔ چند سیکنڈ میں آگ کے شعلے بلند ہونے لگے، دھواں آسمان کی طرف اٹھنے لگا، اور ایک المناک داستان مکمل ہو گئی۔ قریبی دیہات کے لوگ سب سے پہلے جائے حادثہ کی طرف دوڑے، لیکن جب وہ وہاں پہنچتے ہیں، وہاں کا منظر انتہائی ہولناک تھا۔ جہاز مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا، آگ ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ ریسکیو ٹیمیں روانہ ہوئیں، فوج، پولیس اور امدادی کارکن پہنچے، مگر حقیقت بہت مختلف تھی۔ اس حادثے میں سوار تمام 47 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ جب یہ خبر میڈیا تک پہنچی، پورے پاکستان میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ لوگ ٹی وی سکرینوں سے چپک گئے، سوشل میڈیا پر دعائیں اور تعزیتی پیغامات آنے لگے، اور پھر تصدیق ہوئی کہ جنید جمشید بھی اس پرواز میں موجود تھے۔ یہ خبر سن کر لاکھوں لوگ سکتے میں آ گئے۔ حادثے کے فوراً بعد تحقیقات شروع ہو گئیں۔ ماہرین نے ملبہ جمع کیا، فلائٹ ڈیٹا ریکارڈ اور کاکپٹ وائس ریکارڈ تلاش کیے گئے۔ مہینوں کی تحقیق کے بعد متعدد تکنیکی پہلو سامنے آئے۔ تحقیقات میں انجن کی خرابی اور دیگر تکنیکی عوامل کو اہم وجوہات میں شامل کیا گیا۔ مختلف رپورٹوں میں یہ بھی بتایا گیا کہ طیارے کو کنٹرول میں رکھنے کی کوشش آخری لمحے تک جاری رہی۔ ایک سوال جو آج بھی زندہ ہے، آج حادثے کو برسوں گزر چکے ہیں، ملبہ ہٹا دیا گیا ہے، رپورٹس مکمل ہو گئی ہیں، وقت آگے بڑھ رہا ہے، لیکن ایک سوال اب بھی زندہ ہے۔ ان آخری 15 منٹوں میں جب جہاز آسمان اور زمین کے درمیان جدوجہد کر رہا تھا، مسافروں کے ذہنوں میں کیا چل رہا ہوگا؟ انہوں نے کیا سوچا ہوگا؟ انہوں نے کیا دعائیں مانگی ہوں گی؟ وہ کتنا ڈر گئے ہوں گے؟ موت سامنے دیکھ کر وہ کیا محسوس کر رہے ہوں گے؟ یہ سوال شاید ہمیشہ ہی ایک راز رہے گا۔ 7 دسمبر 2016 کی شام صرف ایک طیارہ تباہ نہیں ہوا تھا، بلکہ درجنوں خاندانوں کے خواب ٹوٹ گئے تھے، کئی گھر اجڑ گئے تھے، اور پاکستان ایک ایسی شخصیت سے محروم ہو گیا جس کی آواز، باتیں اور یادیں آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ فلائٹ 661 کا حادثہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی کتنی مختصر ہے، اور بعض اوقات صرف چند منٹ تاریخ بدلنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔